یہ تو اصول ہے کہ جو قانون اللہ کا ہے اس کے خلاف کریں گے تو سزا ملے گی، مسلمان کریں گے تو انہیں ملے گی، غیر مسلم کر رہے ہیں یہ بالکل اس قانون کے اوپر ہے تو انہیں ملے گی۔ لیکن بات میدان جنگ کی ہے، یہ بات پبلک کی نہیں ہے کہ ان پبلک ایسا کیا یا ان پبلک ایسا کریں گے۔ میدان جنگ کے اپنے احکامات الگ ہوتے ہیں، اور وہ دین مکمل دین ہی نہیں جو میدان جنگ کے احکامات نہ دے، اس لیے کہ جنگ کی ضرورتیں آئیں گی ہی۔ مثلا جینزم ہے، ان کے یہاں اہنسا کا جو تصور ہے، کیڑا بھی نہ مرے، سانس سے کیٹاڑو بھی نہ جائیں، شام کے وقت سے کھانا بند کر دیں کچھ چلا جائے گا، فوج میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو سودی بزنس کرتے ملیں گے زیادہ تر، اب اچھے جاب میں بھی آنے لگے، فوج میں نہیں جاتے۔ اب یہ دماغ میں بچپن سے آگے وہاں ہنسا ہوتی ہے، آپ کو بچایا جا رہا ہے، فوج وہاں لڑ رہی تمہیں بچانے کے لیے، لیکن میں نہیں جاؤں گا، وہ بچا لیں۔ یہ چیز ایک مینٹالٹی یا ذہنیت بن جاتی ہے۔ میں برائی نہیں کر رہا کمیونٹی کی، لیکن نہیں جاتے، یہ فیکٹ ہے، نہیں جوائن کرتے۔ یہ وہاں کے احکامات، یہ ایسا ہوگا ہی ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی ٹکراؤ نہ ہو، ٹکراؤ ہوں گے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسے کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور ایمان لانے والوں میں ایک پارٹی یا ایک گروہ یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، سورہ الانفال، سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 5۔ اس کا کنٹیکسٹ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، آیت کا کنٹیکسٹ۔ اور ویسے تو پچھلے درس کے شروع میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں کچھ چیزیں رکھی تھی تاکہ آگے یہ بہت سی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں۔ جو پچھلی مرتبہ نہیں آ سکے تھے وہ کم از کم اتنا حصہ ضرور سن لیں جو درس شروع ہونے سے پہلے پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے جنگ بدر کی، اس لیے کہ جگہ جگہ ضرورت آئے گی ایکسپلینیشن کی۔ تو تفصیلی اس میں چونکہ جنگ بدر کا ذکر ہے اور بہت سی آیات میں ہے جنگ کی، تو وہ جو تفصیلی ایک تشریح تھی اس کو سننا سب کے لیے ضروری ہے، اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے اسکالرس قرآن کے، انہوں نے یہاں پر کچھ دھوکہ کھایا ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے ان سے اس جنگ بدر کو پس منظر کو بیان کرنے میں یا سمجھنے میں یا اس کی تشریح میں۔ اور وہ معمولی بات نہیں ہے وہ غلطی ہونا یا دھوکہ کھانا یا بات بہت واضح ان کو نہیں ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ بات جنگ اور امن سے متعلق ہے نا، اور اسلام پر الزامات ہیں، اس روشنی میں اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ پابندی سے درس میں نہیں بھی آتے تو بھی اسے سن لیجیے الگ سے، جو پچھلی دفعہ درس کے شروع کا حصہ درس شروع کرنے سے پہلے میں نے رکھا تھا۔ اب یہ آیات کا پس منظر، اس حصے کوئی بات میں ایکسپلینیشن کی نہیں کر رہا کہ آیت نمبر 2 سورہ الانفال کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے تو دلوں پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے اور ایک رعب سا، ایک کپ کپی سی جیسے آ جائے۔ اور پھر جب اللہ کا قانون، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بوجھ سے جو اللہ نے ڈالی ہے، اور پھر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، اس کے اندر طریقہ کار بھی ہے، اس میں ڈھارس بھی دلائی گئی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ٹرائلز ہوں گے، امتحان ہوں گے، لیکن تمہیں ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ بہت سی اور دوسری چیزیں اس میں، قوانین ہیں، رولز ہیں، ضابطے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کام بڑا آسان ہو گیا۔ زادتہم ایمانا علی ربہم یتوکلون، تو ان کا ایمان پھر اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے
اپنے پرورش پروان چڑھانے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس پر توکل کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اس نظام کو قائم کرتے ہیں جو قرآن کے ذریعے دیا گیا، جسے قائم کرنا تھا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے کھلا رکھتے ہیں، اسے اپنی تھیلیوں کو بند نہیں کر لیتے، ضرورت مندوں کے لیے اسے کھلا رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقتاً ایمان لانے والے، کہ ان کا ایمان ٹرائلز کو دیکھ کر اور بڑھ جاتا ہے، امتحانات کو دیکھ کر۔ اس لیے ایسے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ پھر وہ ساری بشارتیں اور وہ تفصیلات کہ ہاں کس کس اسٹیج سے گزر کر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور اللہ پہ یقین ہے ہونا، تو پھر وہ ایمان لانے والے جو ہیں جن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ ہیں حقیقتاً ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے درجات ہیں اور مغفرت ہے، روزی بھی ہے عزت کے ساتھ۔ یہ تشریح گزر چکی تھی یہاں تک کی، لیکن یہ کنٹیکسٹ اب اگلی آیت کے لیے کہ یہ ہے ایمان لانے والے حقیقی، کہ ان کا ایمان گھراؤ کو دیکھ کر بڑھتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو یا مایوسی طاری ہو یا گھبرائیں، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی آیت جو درس آج سے ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ایسے ہی ہوا، تمہیں اصول بتائے نا، ایسے ہی تمہیں جب جنگ بدر کے دن تمہارے رب نے حق کے ساتھ گھروں سے نکالا تھا۔ حق کے ساتھ کیا؟ حق لے کر، حق تمہارے ساتھ تھا، حق لے کر نکلے تھے، تو وہ سچائیاں جو کبھی بدلتی نہیں وہ حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکلے تھے، تمہارے رب نے تمہیں نکالا تھا تمہارے گھروں سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن ایمان لانے والوں میں، منافقین نہیں، ایمان لانے والوں میں کچھ لوگوں کو ذرا ناگوار ہو رہا تھا، یہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ جو حالات آگے پیش آنے جا رہے تھے۔ پہلی جنگ تھی، جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، وہ پس منظر آ چکا ہے سارا، میں اس میں دوبارہ تفصیل سے نہیں جا رہا، وہ اس میں ہے ساری تفصیلات، جس کو میں آپ کہہ رہا تھا کہ سب کے لیے سننا ضروری ہے، اور جنہوں نے سنا تھا وہ بھی ریوائز کر لیجئے ایک بار، آپ کو بہت سے سوالات جگہ جگہ جو فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے جوابات معلوم ہو جائیں گے، ذہن میں آ جائیں گے، تازے ہو جائیں گے۔ ایمان لانے والوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا کسمسا رہے تھے، اس لیے کہ وہاں سے جب نکلے تھے تب تو یہ تھا کہ ایک بات چل رہی تھی کہ ایک قافلہ ہے جس کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، مال بہت ہے، اور اب طے یہ کیا گیا تھا آخر میں، اس سے پہلے کی جو 8 چھوٹے چھوٹے سے مہمیں تھیں یا ایکسپیڈیشنز تھے وہ خالی سائیکولوجیکل تھے، نفسیاتی، جنگ کے لیے اس کے اندر نہیں نکلنا ہوتا تھا۔ ان میں بھی 2 موقع ایسے تھے کہ 200 اور 300 سے زیادہ لوگ نکلے تھے، ذرا سینسیٹیو ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر نکلتے تھے، اور 2 موقعوں پہ بڑی بڑی، یعنی جنگ بدر میں بھی 313 تھے، تو ایسے ہی 2 موقعوں پہ اور بھی اتنی بڑی بڑی تعداد نکلی ہے، وہ تفصیلات میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے، کتنے لوگ نکلے تھے، یہ تھے بھی ان 8 میں سے کس کس مرتبہ، کون سا اس میں غزوہ تھا، کون سا سریہ تھا۔ تو وہاں یہ لوگ نکلے، اب نکلے تھے اس ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کے 8 ایکسپیڈیشنز تھے، اسی امپریشن میں، ایک بڑی فوج تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے، تو یہ پہلے بھی کیا تھا، جنگ بدر سے پہلے بھی، وہ جو 8 مہمیں تھیں ان کے اندر، تو اور سامان بہت کم تھا، میں نے پچھلی بار بتایا تھا، کل 2 گھوڑے ساتھ میں تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، اونٹ بھی اتنے کم تھے، کوئی کمپلشن نہیں تھا جس کا دل چاہے آ جائے ساتھ میں، ورنہ ایسا ہوتا کہ بہت ہی کروشیل موقع ہے تو بھرتی ہوتی اور سب کو سے لازمی قرار دیا جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور جنگ آ گئی سامنے، ادھر سے فوج آ گئی، اس کی تفصیلات گزر گئیں، میں انہیں نہیں دہرا رہا، پچھلی مرتبہ گزری تھی۔ اب یہ جو آ گیا سامنے جنگ، تو اب اس کے لیے نکلے نہیں تھے تیار ہو کر، کوئی تیاری نہیں تھی، اور مینٹل پریپریشن بھی نہیں تھی، ذہنی تیاری، جنگی تیاری، ایک تو ہتھیار اور سامان، ساز و سامان اور سواریوں کے اعتبار سے، مینٹلی بھی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ یہ ہو جائے گا۔
اس میں پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ذرا ہلنے لگے یا کسمسانے لگے، ایمان لانے والوں میں سے، انہی میں سے 313 میں سے نکلے تو اتنے ہی تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایمان لانے والے تھے لیکن ان میں سے بعض جو ہے اب ان کو ذرا یہ پسند نہیں آیا، اب جو سین آ گیا تھا سامنے۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، حالانکہ حق ظاہر ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہاں بھی تمہاری جیت ہوگی، وہاں اس قافلے کے لیے کہا تھا، وہ تو نکل گیا کہ یہ اللہ تمہیں دلوائے گا، وہ نکل گیا، اب یہ فوج آ گئی کہ یہاں تمہاری جیت ہوگی۔ تو ان کے اوپر بات ساری واضح ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں ذرا سا اپنے آپ سے جھگڑ رہے تھے یا آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ کر رہے تھے۔ یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایسا جیسے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف ہکایا جا رہا ہے، پوزیشن یہ آ گئی۔ یہ بالکل آل آف اے سڈن اچانک جنگ سامنے آ گئی تھی نا۔ جنگ سامنے آ جائے اور آپ تیار ہو کے نہیں نکلے، وہ فوج لڑنے نہیں نکلی تھی، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہل جاتے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا۔ اب ایک تو وہ تھا جو تجارتی قافلہ تھا، بزنس کاروان، جس میں کوئی فوج نہیں تھی، کچھ اس کو گارڈ کرنے والے ہوتے تھے اور بہت مال تھا۔ اور پھر اس وقت پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا کہ ان کو اب فائنینشیل چوٹ دینی ہے، جو سازشیں چل رہی تھیں ان کی طرف سے، کہ جب تک اب خالی سائیکولوجیکل وارفیئر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب انہیں ایک فائنینشیل لاس ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ اس وقت اسی ارادے سے نکلے تھے کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے تاکہ ایک چوٹ پہنچے اور نقصان ہو انہیں، اور وہ ان سازشوں سے جس کا تذکرہ میں کر چکا، اس میں پھر اس سے وہ خوف کھائیں یا ڈریں بات کو۔ اب یہ فوج، اب وہ قافلہ نکل گیا اور مکے سے فوج سامنے آ گئی۔ یہ فوج تعداد میں 3 گنی تھی، 3 گنی سے زیادہ، اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں آئے تھے۔ اب یہاں کہا یہ گیا ہے کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا 2 میں سے ایک تمہیں ملے گی جماعت، ان 2 گروہوں میں سے ایک، یہ دونوں وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، کوئی وحی نہیں آئی تھی اس سے پہلے، ایسے جیسے قرآن کے اندر وحی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی بھی انڈیکیشن دیا ان دونوں میں سے ایک کا تو آپ اس کے لیے چلے تھے۔ اب یہ آ گیا سامنے، اس کے لیے بھی ڈھارس بندائی تھی، بلکہ یہ ہوا کہ وہاں روک کر انصار اور مہاجرین کو، اس میں انصار زیادہ تھے جو مدینے کے اوریجنل رہنے والے تھے، یہ ریفیوجیز مہاجرین کم تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ ہے، بتاؤ کون کون تیار ہے اب اس مارکے کے لیے اور جنگ کے لیے؟ پوچھا تو وہ مہاجرین میں سے کئی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیں، آپ جیسا کہتے ہیں، جیسا آپ فرمائیں۔ اس لیے کہ یہ میں 3-4 بار شاید کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اور تیاری بھی نہیں تھی۔ تو خاموش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا، پھر ان مہاجرین میں سے کچھ سرداروں نے کہا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہمیں تو کیا کرنا ہے۔ خاموش ہوئے، پھر پوچھا تو پھر انصار کے لیڈر ان میں سے امیر شاید سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، شاید وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا خطاب ہم سے ہے، جو آپ بار بار یہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، شاید ایسا لگ رہا، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا، کوئی ریسپانس تمہارے پاس سے نہیں آئی، تمہارے لیڈرز کی طرف سے آ جاتی کافی تھا جو سردار ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب جیسا آپ فرمائیں گے وہ ہمارے لیے جینا مرنا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی تیاری شروع کی، فوجی کمان اور پلیسمنٹ، اور اس پلیسمنٹ میں بھی جیسا کیا تھا اس میں پھر مشورہ آیا کہ اللہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا آپ کا خیال تھا ایسے کرے؟ اگر میں اپنے اسٹریٹجی میں خود بنا رہا تھا تو مشورہ دیا نہیں، ایسے نہیں، فلاں جگہ کیجئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مان لیا اسے۔ تو یہ اللہ نے اپنی طرف لے لیا کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 میں سے ایک کو دے گا، یہ دونوں وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، یعنی رسول کی بات کو اللہ نے اون کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو ہماری طرف سے تھا وعدہ، لیکن اسے سمجھ لو کہ وہ یہ تھا کہ ان 2 میں سے کسی ایک پر تمہیں ملے گا، کا مطلب یہ ایڈوانس میں بشارت تھی کہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ جب وہ ایک گیا تو اب یہاں پر فتح تمہاری ہی ہونی ہے، یہ اس کے اندر بشارت چھپی ہوئی تھی۔
تو جب یہ بات ہوئی کہ اللہ نے تم دو جماعتوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا انا لکم وتودون کہ یہ تمہیں ملے گا انا غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جن کے پاس فوج نہیں ہے، جو شوکت والے نہیں ہیں، جو پاور والے نہیں ہیں، جن کے پاس طاقت اتنی نہیں ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ ملے تمہیں اس کے مقابلے میں، اور مال بھی تھا وہاں۔ پہلی مرتبہ اس نیت سے نکلے تھے کہ اب کی فائنینشیل چوٹی پہنچانی ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ اب اس کے کلمات کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے اب حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ یعنی بات شروع سے حق کی چل رہی ہے، حق کو ساتھ میں لے کر نکلے تھے۔ یعنی جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ سچائی جو کبھی بدلے گی نہیں، اسے حق کہتے ہیں۔ کہا کہ اب یہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے حق کو ثابت کر دے اپنے حکم سے۔ اب یعنی اگر انہیں جیتا تب پورے عرب میں دھاک ہوگی نا، کسی قافلے پہ دھاوا بول دیا تو وہ تو پھر ان کی اپنا ہے کہ یہ ارے ہمارے کیروان سیف نہیں رہے، راستہ بدلیں، کیا کریں، آگے کوئی لڑنے کی تیاری کریں۔ اس کا تعلق صرف ان سے تھا، مکے والوں سے، اور ان کی فوج سے اس حالت میں لڑ جانا، اور اب اگر یہی جیتتے ہیں تو پھر پورے عرب پر ایک دھاک جم جانا۔ وہ پہلی جنگ تھی اور اس میں ان کے بہت بڑے بڑے سردار سارے جو ہیں وہ مارے گئے، ابو جہل سمیت۔ تو پھر یعنی ہمیشہ کے لیے ایک اس پہلے ٹکراؤ کے اندر یہ لوگ جو تقریباً جسے ہم نہتے کہہ لیں، ان کے ذریعے ان کے اوپر جیت جانا، یہ خود نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر تھے۔ یہ تھا جو حق ثابت ہو جائے کہ اب آگے تمہارے لیے یہ ہے۔ تو اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ایسا ہو، نکلے تم اس کے لیے ہو، لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ میں ہے، اور وہ سب پورے عرب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اور وہ صرف اس سے نہیں کہ تمہارے پاس لوگ کتنے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اب ان کی جڑ کٹ جائے، وہ جو ایک ذہن میں فرعونیت تھی وہ ختم ہو جائے کہ یہ تو ہیں کیا، یہ چاہے جب انہیں سمیٹ دیں گے ہم۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی بار اسی بیان کے اندر، جس کا میں کئی بار ذکر کر چکا، کہ اتنا تو تھا ذرا سا ان سب میں، ان کے بڑے سرداروں میں رعب کہہ لیں یا انکمفرٹیبل تو تھے جنگ کے لیے نکلنے میں، وہ بھی قافلہ بچ کر آ گیا چھوڑو، لیکن ابو جہل لڑ گیا، اور پھر اس نے جس طرح کے تانے دیے ان سرداروں کو جو کہہ رہے تھے کہ اب جانے دو، تو پھر وہ بھی گرم ہو گئے اور انہوں نے کہا چل رہے ہیں اب جنگی ہوگی۔ تو پھر اس طریقے سے یہ ان کی جڑ کاٹ دینا، ان کے بڑے بڑے سردار سارے ختم، اور اب یہ انیشیل ابتدائی ایک لیڈ ان کے ہاتھ میں آ گئی، یا آ جانی تھی یہ بھی ابھی تو اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ پھر فرمایا اسی بات کو دوبارہ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق جو ہے وہ حق بن جائے، حق ثابت ہو جائے، اور وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا تھا، خالی کسی قافلے پہ حملہ کر دینے سے نہیں ہوتا ہے، ایک ذرا سی چوٹ پہنچ جاتی اکنامک۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اب یہ چاہے مجرموں کو جتنا بھی برا لگے، اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ وہاں ایسا ہی نہیں تھا، یہ اللہ نے حکم دے دیا جب آمنے سامنے فوجیں ہو گئیں۔ اب مشورہ یہ آیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم ایک خود سارا اسٹریٹجی ساری بنا رہے تھے، آگے آگے تھے، لیکن لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ایک الگ ہم وہ ڈال دیتے ہیں شیڈ سا۔ وہ شیڈ کیا بھائی، کھجور کے تنے اور کھجور کی چھپر سا، آپ تھوڑا سا ہٹ کر اس میں رکیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جنگی بات ہے، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ ہم لڑ جائیں گے، لیکن اگر حالات کہیں ہمارے خلاف جاتے ہیں تو آپ کا رہنا ضروری ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ میں مدینے جائیں، تو پھر ورنہ سب مدینے والوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کسی موقع پہ یہ ضروری سمجھیں کہ اب جائیں مدینے والوں کو اور لے کر آئیں، یا یہاں پر زیادہ تر لوگ ختم ہو گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہنچ سکیں مدینے۔ مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہاں پھر وہ اللہ کے حضور جو گر گڑائے ہیں وہ سب تاریخ کے اندر ہے۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ یہاں تمہیں بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، قرآن میں ہے۔
حضرت اسماعیل کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ میں ان کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لیجیے گا ہم سے۔ ارے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے صحیح کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سے قبول کر لیجیے گا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ سب کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ تمہارے لوگ جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، ایسا نہ ہو کسی جگہ کمانڈر کی حکم عدولی کر دیں، یہ ساری چیزیں ساتھ میں ضروری ہیں، تو پھر جیت تمہاری ہی ہوگی۔ اب یہاں پھر دعا کی ضرورت تھی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے، اور بہت مشہور وہ دعا ساتھ میں ہے اس کے کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور اس دعا کا تذکرہ یہ اگلی آیت میں، استغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے پاس سے جواب آیا تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے جتنے وہاں تھے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتے بھیج رہا ہوں تمہاری ہیلپ کے لیے، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ 1000 دشمن تھے نا، یہ میں کئی مرتبہ اسے ایکسپلین کر چکا ہوں الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ کنٹیکسٹ میں اس بات کو۔ اب یہاں پر یہ آیت آگے اس لیے کلیئر ہو جانا چاہیے، پھر اسے دوبارہ یہاں پر ضروری ہے اسے بیان کرنا۔ فرشتے اگر میٹیریل لائف میں انٹرفیئر کرتے ہوتے تو چلیے کوئی بڑے ویسے فرشتے نہیں تھے کہ جو طائف میں بھیجا گیا تھا کہ سارا پہاڑ انہی کے اوپر الٹ دے، پوری بستی ختم ہو جائے، اوسط درجے والی بھی فرشتوں کی لائن ہو، تب بھی 8-10 کافی ہوتے انہیں 1000 کے لیے جو نظر نہیں آ رہے۔ انسان کو ہی انویزیبل ہو جائے تو وہ تو اب 50 دشمنوں پہ بھاری ہو جائے گا، تو اب یہ 1000 کیوں بھیجے گئے؟ اور پھر ان میں سے 70 مارے گئے، باقی پھر بھاگ لیے، جنگ کا اینڈ جو ہوا ہے۔ تو یہ 70 کس نے مارے؟ فرشتوں نے۔ ساری تو جنگ کی تفصیلات موجود ہیں، ابو جہل کو کس نے مارا؟ وہ 2 لڑکے تھے نوجوان، پوچھتے پھر رہے تھے کہ وہ کدھر ہے؟ میدان جنگ میں پتہ چلا، جا کے بجلی کی طرح جھپٹے گرایا، مرا نہیں تھا۔ بات کو ڈھونڈتے ہوئے عبداللہ بن مسعود پہنچے تو جان تھی، اور دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، تو پھر انہوں نے بات کو گردن اڑائی جب پڑا ہوا تھا۔ تو یہ سب کس نے کیا تھا؟ یہ فرشتوں نے کیا، ان 70 کو۔ اور 1000 فرشتے اگر مار سکتے تو انہوں نے وہ 70 کو ہی مار پائے؟ ارے ایک بھی نہیں جا پاتا وہاں واپس جو بھاگ کر چلے گئے۔ تو میٹیریل لائف میں فرشتے دخل نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، ان کی یہ پاورز نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے، انویزیبل بینگز جتنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں نے شیاطین کا بھی ذکر کیا، وہ بھی انویزیبل ہوتے ہیں، اور دوسرے موقع پہ یہاں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے ابھی آگے آئے گا۔ جواب آیا کہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، 1000 لوگ ہیں نا، ایک پر ایک۔ تو ان فرشتوں کا کیا کام تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک جو ہے مسلط کیا جائے گا یا تعینات کیا جائے گا، اور وہ بھی گردن نہیں ماریں گے۔ اب ہمارے یہاں تو بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں ایسے کہ جن کی تفصیلات میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے آگے بات کرتے ہیں، وہ فرشتوں سے بات کرتے ہیں، انہوں نے فرشتے دیکھے، حاضر ہوتے ہیں ان کے آگے، یہ طرح طرح کے قصے چلتے ہیں۔ ایسا ہوا چند موقعوں پہ جو قرآن نے بھی بتایا کہ فرشتے ظاہر ہوئے، وہ مادی نہیں تھے، وہ بھی نظر آئے انسانی شکل میں۔ وہ تمثل لہا بشرا سویا، حضرت مریم کے لیے تمثلہ، مثالی طور پر ایسا لگا کہ یہ کوئی انسان سا ہے، انسان نہیں تھا وہاں کا، یہ ہارڈ مارس کا وہ کوئی وہ نہیں تھا، انسانی جسم نہیں تھا وہ۔ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے فوراً جانور ذبح کیا کھلانے کے لیے، ان کا ہم نہیں کھا سکتے۔ ذرا سا حضرت ابراہیم ڈرے کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے وہاں۔ ٹریڈیشن یہی تھی کہ کسی کی خاطر کریں تو کوئی تکلف کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے آئیں کھائیں گے، اور منع کر رہے ہیں تو دشمن ہے، دشمن نہیں کھائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مطلب ہماری غذا نہیں ہے یہ، مطلب کھا نہیں سکتے، ان کے اندر یہ سسٹم نظام نہیں، نظر آ رہے تھے، نظر آنے میں انسان تھے، ایسا جیسے کوئی پروفائل نظر آ رہا ہے۔ ایسا تو ہوا چند موقعوں پہ، حضرت مریم کے ساتھ ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، جو قرآن نے بتایا۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جنگ ہے، جواب آیا ہے کہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں اور 2-3 جگہ دیکھیے۔ سورہ توبہ اس کے بعد آئے گی، اس سورت کے بعد آیت نمبر 40۔
جب غار سور میں تھے اور دشمن وہاں پہنچ گئے غار کے دہانے پہ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ان پر سکون نازل فرمایا، دل کے اوپر سکون نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ اور ان کی مدد کی ان لشکروں کے ذریعے کہ تم نہیں دیکھ سکتے انہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے نا، کون سے لشکر تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے، کہا کیا تم نہیں دیکھ سکتے مدد ہو رہی ہے، ہمارے لشکر ہیں۔ اور پھر وہ جس انداز میں جیسے مدد ہوئی وہ کئی مرتبہ گزرا ہے۔ اور دیکھیں اسی صورت کی آیت نمبر 26، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے رسول پر اور ایمان لانے والوں پر تسکین نازل فرمائی، سکون۔ یہ جنگ حنین کا تذکرہ ہے، فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اور بڑا وہاں زبردست مارکا پڑ گیا تھا، بڑے زبردست جنگجو تھے وہ لوگ، تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے وہ، اس درجے کے تیر کے ایکسپرٹ ادھر نہیں تھے اتنے، اور ان کے دور سے ہی تیروں کی بارش نے ان میں سے ایسا کر دیا کہ سب یہ بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ بھاگنے لگے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، سامنے سے تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور پلٹ آئے لوگ، پلٹ جب آئے جب دلوں پہ سکون نازل کر دیا اللہ نے بھاگتے ہوں کے، سکینتہ علی رسول وعلی المؤمنین، رسول پر ایمان لانے والوں پر سکون، وانزل نازل کیے اپنے لشکر، جنودا لم تروها تمہیں نہیں نظر آتے، وہ لشکر تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کیا تھا ان لشکروں نے؟ انہیں اسٹرینتھ دے دی تھی، دل کی طاقت، ان کی حوصلہ ہمت بہت بڑھ گئی۔ یہ تھے لشکر جو کچھ انہوں نے کیا۔ سورہ احزاب میں دیکھیے آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ایمان لانے والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، تم پر کئی لشکر چڑھائے تھے، سارے عرب کے نمائندے آ گئے تھے، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی، اذ جاءتکم جنود، تمہارے اوپر لشکر بہت سارے چڑھ گئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، ان کے لیے تو ایک آندھی بھیجی ہوا، وجنودا لم تروها، اور وہ لشکر بھیجے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ جنگ احزاب میں نظر آ رہے ہیں، نہ جنگ حنین کے اندر نظر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غار حرا میں نظر آ رہے ہیں، تمہیں نہیں نظر آئیں گے، ہمارے لشکر آ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اور دیکھیں، یہ انہی پر نہیں، ایمان لانے والوں پر بھی نازل ہوتے ہیں، آپ پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اسے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم ثابت قدم رہنا ہے، یہ اعلان کرنے کے بعد کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، راستے میں جو کچھ آئے گا ہم ہلیں گے نہیں، اس اعلان کے بعد تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں عام مومنین کے اوپر، لیکن وہ جنہوں نے فائنل یہ کر دیا کہ اب ہم نہیں ہلیں گے، اللہ ہمارا رب ہے اور اس راستے میں جو کچھ بھی آئے گا ہم اس سے ہٹیں گے نہیں، اب ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سنائی تو نہیں دے رہا، سنائی نہیں دیتا، کہتے کا مطلب یہ ان کے دل میں ڈال دیتے، خوف ختم کر دیتے، خوف ختم کر دیتے ہیں، اندر سے جو ایک ڈپریشن آتا ہے اسے ختم کر دیتے، حزن، اور وہ بشارت ان کے دل میں آ جاتی ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کے آگے کی آیات میں کیا، وہ جنت کیا ہے؟ جو مانگو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے وہ پوری کر دی ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں بھی، اب ہمارے پاس تو ریسورسز اللہ نے ہمارے ذریعے ہی سب دے رکھے ہیں نا کہ ہمیں انتظامات کرنے کے لیے، ہم ساتھ ہو گئے تو پھر یہ فطرت ساتھ ہو گئی، نیچر ساتھ ہو گئی اس دنیا میں بھی، تو اب جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، اور وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ تو فرشتے اس لیے آتے ہیں اس جنت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا، یہاں کی جنت بھی اور وہاں کی جنت بھی۔ اب فرشتوں کا اللہ کی طرف سے جواب آیا، وعدہ ہوا یہاں جنگ بدر میں بھی، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے یہ خوشخبری اس لیے دی تھی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، یہ گھبراہٹیں ختم ہو جائیں، تھوڑی بہت اگر کہیں ذرا تنگی آ گئی ہے تو وہ نمٹ جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور اصل میں نصرت بس اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسے آتی ہے کہ حالات بنتے ہیں، اس کے وسائل اسباب بنتے ہیں، ورنہ وہی اسباب الٹ بھی جاتے ہیں، الٹا نقصان پہنچا جاتے ہیں جسے انسان اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ قوت والا بھی ہے لیکن حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اس کی قوت، حکیم بھی ہے۔
اب دیکھیے بڑی اہم بات آ رہی ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، پھر تمہارے اوپر تو ایک امن پروٹیکشن تھا، تمہیں محسوس ہوا، اور ایک نیند چھا گئی. کہاں؟ میدان جنگ میں. میدان جنگ میں ایک نیند جو ہے وہ چھا گئی، وہ تمہیں ایک نیند سے کور کر رہا تھا، امن دیا، تمہارے اوپر ایک نیند ڈال رہا تھا، ایک نیند سے تمہیں ڈھانپ رہا تھا. یغشیکم النعاس وینزل علیکم من السماء، اور پھر اس وقت ہلکی ہلکی بارش بھی، تپتے ہوئے ماحول کے اندر ایک بڑا ریلیف. کوئی چھتیں تھوڑی ہیں، کہیں رمضان کا مہینہ تھا اور بڑا تپتا ہوا ماحول تھا، تو پھر وہ ہلکی ہلکی پھر رحمت جو ہے وہ باران رحمت اوپر سے نازل ہوا، اور اس میں جو ریلیف ملا لوگوں کو، اور اس میں ایک نیند ساتھ میں. میدان جنگ میں اللہ نے نیند طاری کر دی. یہ کیا ہے؟ اسے میں سمجھا چکا ہوں، یہ جنگ احد میں بھی ہوا تھا. وہ آیت بھی ابھی میں یاد دلاؤں گا، گزری ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے. یہ سلیپ ہے میڈیٹیٹو سلیپ، یہ نارمل نیند نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں سو گئے تو مارے گئے. یہ میڈیٹیٹو سلیپ تھی، اس کے ذریعے سب خوف ختم، اس کے ذریعے ہمت بڑھ گئی، اس کے ذریعے کانفیڈنس بڑھ گیا. وہ تھوڑی سی دیر کی کچھ مومنٹس کی تھی، اور اس کے بعد تو ایسے تھے جیسے سب تازہ دم ہو گئے. نیند یہ تھی، اس لیے کہ یہ یہاں پر بھی ہو رہی ہے، یہ جنگ احد میں بھی ہو رہا ہے. احد والی آیت دکھاتا ہوں. یہ ماس میڈیٹیشن سب پر ایک ساتھ ہوا، یہ ان لوگوں کے اوپر سب پر ہوا. تو آنکھیں بند ہوتی ہیں. آپ میں سے بہت لوگوں کو تجربہ ہے، کرا چکوں نے، بہت لوگ نے جوائن کیا تھا، آگے کرانے والے انشاءاللہ اعلان کرنے والے ریگولر سال بھر. تو آپ کو بہت تجربہ ہے، نیند آ جاتی ہے. اس نیند میں بڑے عجیب عجیب ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کسی کو ایکسپیرینس یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کسی کو ایکسپیرینس یہ ہوا کہ انہوں نے پورا عمرہ کیا، اور پھر اس سے اور بہت عجیب عجیب بڑے بڑے ایکسپیرینس بھی ہوئے، اور بڑے اچھے اچھے میں تھی خوشگواری. اور 90% کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بڑا پازیٹیو سا ایفیکٹ، ایک ریلیف محسوس ہوا. اگر اتنا سب نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک اثر ہونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے اس میڈیٹیٹو سلیپ میں جانے کی. کچھ کا کچھ دنوں بعد ہوگا، اور کچھ پہ امیڈیٹلی پہلی دوسری دفعہ میں. تو اپنے اپنے بہت عجیب عجیب لوگوں نے ایکسپیرینس ریلیٹ کیے، بتائے، اور آپس میں چند ایک کو بتائے ہوں گے، بہت اعلان نہیں کیا. بڑے یونیک تھے. یہ تو میں نے کرایا نا یہاں، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. تو میں کیا کراتا ہوں؟ جنہوں نے کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں نا. آپ کو اللہ کی پریزنس محسوس کرنی ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. وہ تمہارے ساتھ ہے، یہی ہے، یہ تمہیں فیل کرنا ہے، باقی سب سے کٹ کر شروع یہیں سے ہوتا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کریے اور سوچیے اور اپنے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لائیے، وہاں سے یہ ڈائریکٹ اللہ نے کیا. اس میں یہ میڈیٹیشن کے آنکھیں بند ہوتی ہیں، میڈیٹیٹو سلیپ ہوتی ہے. ماس میڈیٹیشن بھی ہوتا ہے، کوئی ایک کرا رہا ہوتا ہے، انڈیویجول لوگ اپنے بھی کرتے ہیں الگ سے. برہما کماری والوں نے یہ ٹیکنیک اسلام کی نماز سے لی، جو مسلمان بھول گئے کہ اصل میں نماز میں میڈیٹیشن تھا. بڑے ہیوج ان کے ہوتے برہما کماری والوں کے، اور بڑے اس کے اندر جو بھی شریک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بڑا آج تو بڑا شانتی مل گئی. تو ملتی ہے، اس میں ان کے جو غیر مسلم کراتے ہیں اس میں بھی ملتی ہے، ایک ریلیف ہوتا ہے. لیکن یہ ایکسپیرینس بالکل پھر الگ ہی ہوتے ہیں جو اگر ایمان لانے والے کریں. تو جنگ احد کا دیکھیے، یہ تو بدر کا تذکرہ تھا، اس کے اندر سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے. اور وہاں پر ایک موقع ایسا آیا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینسیٹیو پوائنٹ تھا، وہاں پر کچھ لوگوں کو، ایک ٹکڑی کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں بیک سے اسے تمہیں سنبھالنا ہے، تم کچھ بھی دیکھو، چاہے ہمیں ہارتا دیکھو چاہے جیتتا دیکھو، اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے تم. یہ کہہ کر کیا تھا، اور پھر انہوں نے بہرحال ہو گئی غلطی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی یہ سمجھ کے کہ اب تو جیت گئے. ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے تھے، مال ان کو تھوڑی ملتا، وہ تو بھی ڈسٹریبیوشن وہ کرتے کہ ہم مال لوٹ لیں. یہ بڑی تعداد ان کے اندر جنگ احد کے اندر جو تھی، بھائی جنگ بدر میں 313 تھے، اس میں سے 300 واپس آئے، 13 شہید ہو گئے. پھر جنگ احد کے اندر 1000 تھے. تو بڑی تعداد وہ ہے جو پہلے کسی جنگ میں شامل نہیں تھی. انہوں نے پرانی جنگیں دیکھی تھی کہ جو جیت لے تو وہ مال اس کا، ہر فوجی کا اپنا اپنا. تو ان کا کہ یہ تو سب تو ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا، ہم رہ جائیں گے. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اور پھر اس کے بعد جو نقصان ہوا، اور شروع میں یعنی اسے یہی کہہ لیجئے کہ ان جنرل ہم لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہار نہیں ہوئی. ہاں، ہار سے واقعی جو ڈیسیسو ہار ہوتی وہ نہیں ہوئی.
فیصلہ کن ہار نہیں ہوئی، ورنہ چوٹ تو پہنچ گئی، ہار ہی کہیں گے۔ ڈیسیسو وار، وہ اللہ نے پھر نقشہ پلٹ دیا بات کو، اور پھر وہ چلے گئے اپنے ان گیمز کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے جو انہیں کر لینا چاہیے تھا یا کر سکتے تھے اس وقت، اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا۔ یہ جب بھاگ رہے تھے، اس بھاگنے کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم امانہ امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جب تمہارے اوپر وہ غم طاری ہوا تھا تو پھر ہم نے امن جو ہے وہ نازل کیا، سکون نازل کیا، امن پروٹیکشن نازل کیا، نعاسا ایک نیند جو چھا رہی تھی تم میں سے گروہ کے اوپر وہاں۔ اب یہ وہ اسٹیج ہے کہ جب وہ چھا گئے اور یہ بھاگ رہے ہیں، اس اسٹیج پر نیند آئی۔ تو یہ نیند کوئی وہ نہیں تھی کہ بھاگتے ہوئے اس وقت یہ کہ صاحب وہ کئی دن کے جگہ ہوئے تھے تو نیند آ گئی بھاگتے ہوئے بھی، پھر یہ ہوا کہ وہ تمہارے لیے، اور اس کے بعد پھر سب تازہ دم ہو گئے، کچھ تھوڑی سی کچھ مومنٹس کی تھی۔ تو یہ دونوں جگہ پر جنگیں، یہاں پر ہار کے بعد وہ جو جھٹکا تھا جس کے اوپر بھاگنے شروع ہو گئے تھے مسلمان بہت سے ایمان لانے والے، اور جنگ بدر میں ابھی جنگ ہی نہیں آئی تھی، پہلا موقع تھا، ان کی تعداد اتنی تھی، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ہتھیار بھی نہیں تھے، سامان بھی نہیں تھا، وہاں میدان جنگ میں نیند آ گئی۔ یہ نیند وہ نیند تھی میڈیٹیٹو سلیپ، جس کے ذریعے سکون آتا ہے، جس کے ذریعے اسٹرینتھ آ جاتی ہے، جس کے ذریعے طاقت آ جاتی ہے، جس کے ذریعے یقین پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ نے وہاں پہ بھی کیا تھا۔ پھر پانی جو نازل ہوا، مال لیطہرکم بہ، یہ پانی ویسا پانی بھی تھا، مادی بھی، لیکن یہ پانی روحانی پانی بھی تھا، تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے، اندر سے طاہر کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطانی جو ناپاکی ہے، وہ جو ذرا سی کہیں آ گئی تھی، تھوڑی گھبراہٹ یا ڈسسیٹسفیکشن آ گیا تھا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا تھا کہ یہ صاف ہو جائے گی، یہ صاف کر دے، اس لیے ہوا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اب قلوب تمہارے جو ہے وہ دل مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے ثابت قدم ہو جاؤ گے، قدم جم جائیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا، یہ جو کیا گیا تھا، وہ جو نیند جو طاری کی گئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی وہاں اللہ کی طرف سے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، پھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کے ساتھ نہیں، یہی سمجھا لوگوں نے۔ یہ قرآن کے اندر ایسے ہی ہے کہ اسے آپ سمجھ لیں، بیچ میں جگہ جگہ فل ان دی بلینکس ہوتے ہیں، تو میں تم سب کے ساتھ ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا، فرشتوں کا تو ساتھ ہوتے ہی اللہ نے جو حکم دیا انہیں کرنا ہے، تو اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ساتھ میں ہے ان کے، وہاں کوئی ڈیسیژن میکنگ کا پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تو اللہ ساتھ ہوتا ہی ہے۔ فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، یہ وحی کی کہ تم سب، یہ خطاب ان لوگوں سے چل رہا ہے نا، ایمان لانے والوں سے، کہ ہم نے تمہارے اوپر نیند طاری کی، فرشتوں کو ہم نے وحی کی کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں، یہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب وہ فرشتے جو ہے انہوں نے جو کچھ دل میں ڈالا وہ بات نہیں کی تھی، ان کو احساس ہو گیا اللہ ساتھ ہے، اس میڈیٹیشن کے بعد بھی۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم ایمان لانے والوں کو اب ثابت قدم رکھنا۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ تو تمہارے اوپر تو سکون طاری کیا ہے، اور میں ان کے اوپر، ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈال دوں گا۔ یہ کرتے ہیں فرشتے، یہ دماغ کے راستے سے آتے ہیں نا، شیطان بھی دماغ کے راستے سے آتا ہے، سوچ سے، فزیکل ایکسرسائز نہیں کہ ہاتھ دھکا دے دیا تمہیں اوپر سے گرا دیا کہیں، پیچھے سے چپکے آیا گلا گھونٹ دیا۔ ان کے دلوں پہ تم، ان کے اوپر سکون، ہمت، ثابت قدمی، ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور رعب۔ فَاضْرِبُوا، اب یہ پھر ان سے نہیں کہے فرشتوں سے، ان سے بتا دو، ان کے دلوں کے اندر ڈال دو کہ ان کے دلوں پہ تو رعب طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب یہاں تم گردنیں مارو۔ تو گردنیں مارنا کیا ہے؟ یہ گردنیں مارو میدان جنگ میں، بڑی مشکل ہے، یہ ساری آیات کو لے لیتے کہ سب پبلک میں گردنیں مارو، اور بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ملتی تو یہیں سے ان کو، الزام لگانے والوں کو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو اب ایمان لانے والوں سے کہا، یہ بیچ بیچ میں چل رہا ہے یہ ایسا کہ فرشتوں سے کہا ایمان لانے والوں ان کے دلوں میں ڈالو، پھر ان سے کہو، یعنی کہو کا مطلب ان کے دل میں خود آ جائے گا، یہ فرشتے ایسا ڈالیں گے کہ چلو پھر اب ختم کر دیتے ہیں انہیں،
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کا پور پور جو ہے وہ اس پہ ضرب لگائیں گے اور جوڑ جوڑ کے اوپر چوٹ لگائیں گے. تازہ دم ہو گئے، کانفیڈنس آ گیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کی انہوں نے. بڑی عجیب بات آ رہی ہے اس سے میں جو اسلام کے تعلق سے کہی جاتی ہے اور یہاں ان سب آیات سے اس کی سپورٹ لی جاتی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اور رسول کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، اس کے مخالف ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تو پھر اللہ کا قانون تعاقب کرے گا، بہت شدید تعاقب کرے گا، پیچھا کرے گا، سخت سزا ملے گی. یہ تو اصول ہے کہ جو قانون اللہ کا ہے اس کے خلاف کریں گے تو سزا ملے گی، مسلمان کریں گے تو انہیں ملے گی. غیر مسلم کر رہے ہیں یہ بالکل اس قانون کے اوپر ہے تو انہیں ملے گی. لیکن بات میدان جنگ کی ہے، یہ بات پبلک کی نہیں ہے کہ ان پبلک ایسا کیا یا ان پبلک ایسا کریں گے. میدان جنگ کے اپنے احکامات الگ ہوتے ہیں، اور وہ دین مکمل دین ہی نہیں جو میدان جنگ کے احکامات نہ دے، اس لیے کہ جنگ کی ضرورتیں آئیں گی ہی. مثلا جینزم ہے، ان کے یہاں اہنسا کا جو تصور ہے کہ کیڑا بھی نہ مرے، سانس سے کیٹاڑو بھی نہ جائیں، شام کے وقت سے کھانا بند کر دیں کچھ چلا جائے گا، فوج میں کوئی داخل نہیں ہوتا. یہ آپ کو سودی بزنس کرتے ملیں گے زیادہ تر. اب اچھے اچھے جاب میں بھی آنے لگے، فوج میں نہیں جاتے وہاں. اب یہ دماغ میں بچپن سے آ گیا وہاں ہنسا ہوتی ہے، آپ کو بچایا جا رہا ہے، فوج وہاں لڑ رہی تمہیں بچانے کے لیے، لیکن میں نہیں جاؤں گا، وہ بچا لے. یہ چیز ایک مینٹالٹی یا ذہنیت بن جاتی ہے. میں برائی نہیں کر رہا کمیونٹی کی، لیکن نہیں جاتے، یہ فیکٹ ہے، نہیں جوائن کرتے. یہ وہاں کے احکامات یہ ایسا ہوگا ہی ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی ٹکراؤ نہ ہو، ٹکراؤ ہوں گے جب اسلامی اسٹیٹ بنے گی. تو جب ٹکراؤ ہوں گے، اس ٹکراؤ کی کنڈیشنز دی ہے کہ تم کب لڑو گے، قرآن نے دی مختلف موقعوں پہ. وہ میرے بہت لیکچرز میں آئی ہیں، الگ سے بھی آئی ہیں اور مختلف موقعوں پہ پھر آئیں گی. اس کو خود مسلمانوں نے بڑا ڈسٹارٹ کیا ہے، اور ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگوں نے، بڑے قابل لوگوں نے. دیکھیے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیجئے، 1 منٹ کی. کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا. اب اسلام کا یہ شبلی نعمانی نے سیرت کی کتاب لکھی تھے اپنے اس دور کے. ظاہر ہے کہ ہر سیرت کی کتاب لکھنے والے نے اپنے انداز میں کچھ کہا ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے بڑی معذرت ایکسکیوز والا انداز اختیار کیا ہے. اس سے پہلے کہا ہے کہ چونکہ برٹش اور ساری دنیا میں ہوتا تھا اسلام تلوار سے پھیلا اور جنگ کرتے تھے یہ لوگ، تو شبلی اور انہوں نے کیا ہے یک طرفہ کہ نہیں ساری جنگیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیفنس کے لیے ہوئی، نہیں ہوئی ساری جنگیں ڈیفنس کے لیے. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے. کہہ رہے ہیں شبلی نعمانی نے اسے تو بالکل نظر انداز کر دیا. وہ 8 جو بدر سے پہلے ہوئی تھی سرایا نہیں تھے، غزوے، اسے غزوہ کہنے، سریا نہ غزوہ کہنے چاہیے، نہ سریا، جنگیں تھیں ہی نہیں وہ. تو کہہ رہے ہیں اسے شبلی نعمانی نے نظر انداز کر دیا تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور نے لیا تھا، لیکن لڑائی کو انوائٹ حضور نے کیا تھا. یعنی یہ چیز لانا جو ہے، یہ ہمارے بہت ہی بڑے اسکالرز قرآن کی، ان کی جو ذہنیت ہے، یا کم سے کم جنگی معاملے کے اندر، وارس کے معاملے میں، خاص طور سے وہ لوگ جو ان ملکوں کے اندر ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہیں. تو پتہ نہیں مسلمان جہاں زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پر کیوں دین کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، ان کا وہ توازن نہیں رہتا باقی. اب آپ اسے پھر سے، جنہوں نے سنا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے، پھر سن لیجئے گا ایک بار، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ پچھلے درس کا شروع کا حصہ، جو درس شروع کرنے سے پہلے میں نے رکھا ہے، ان 8 کا تذکرہ جنہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبلی نعمانی اس کو بالکل ٹال گئے. ان 8 سرایا جنگیں تھیں نہیں، وہ جنگ کے لیے، اگر وہ جنگیں تھیں 8 تو پھر دنیا میں سب سے ناکام کمانڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بھی آدمی نہیں مار پائے. اور اگر وہ لوٹنے کے لیے تھی تو کچھ بھی لوٹ کے نہیں لا سکے. 8 مرتبہ نکلے اور کچھ بھی نہیں کر سکے. ایک بار ایسا ہوا کہ جنہیں بھیجا تھا خود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں،
انہوں نے غلط سمجھا، حملہ کر دیا، ایک آدمی مرا ان کا اور سامان کچھ لیا ہے، سامان واپس کیا اور اس کا کمپنسیشن دیا، اور بہت ڈانٹا انہیں کہ تم سے حملہ کرنے کو کب کہا تھا؟ انہیں حملہ تو کسی دفعہ کرنا ہی نہیں تھا، یہ سائیکولوجیکل تھا، ان کا تجارتی کیروان روٹ تھا، وہ اس کے بہت ان اکنامیکل ہو جاتا، اس روٹ کو چھوڑ دیتے، وہ تو بہت زیادہ، وہ 2.5 گنا بڑھ جاتا روٹ، تو جس سے جاتے تھے وہ یہاں سے مدینے کے قریب سے گزرتا تھا، تو یہ تھا کہ ان کے ذہن پہ یہ رہے کہ یہ ہمارا انسیف رہے گا اگر ہم نے کوئی گھپلا کیا، اور گھپلے چل رہے تھے ان کے، اس کی تفصیلات میں نے بتائی۔ تو اس میں سے 4 کا نام انہوں نے رکھا، ہمارے مورخین نے، ہسٹورین نے، غزوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں غزوہ وہ جس کے اندر جنگ کے لیے نکلے، چاہے جنگ نہ ہوئی ہو، جنگ کے لیے نہیں نکلے ایک دفعہ بھی، یہ میں نے ثابت کیا اسے، ایک دفعہ بھی نہیں جنگ کے لیے نکلے تھے، اور جنگ بدر تک میں جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور 4 کا نام رکھا ہے سریہ، یعنی جب دوسروں کو کمانڈر بنا کر بھیجا، لیکن جنگ تو جنگ نہیں ہوئی۔ اب اسی کا حوالہ کر رہے ہیں، شبلی نعمانی نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، بڑا معذرت کا، ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں ان کا جواب دینے میں، کہ صرف ڈیفینسو جنگیں ہوئی، ہاں بات صحیح ہے، یہ صرف ڈیفینسو نہیں، آفینسو، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ آفینس کب ہوگا، یہ خود نہیں کہ اب ذرا سکون ہو گیا اب چلو اگلے ملک پہ حملہ کر دیں، اب یہاں جیت لیا اب چلو اور اگلے پہ کریں۔ وہ بادشاہتوں نے کیا، چاہے وہ مسلمان بادشاہتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو قریب ترین صحابہ تھے، جب تک خلافت راشدہ کہتے ان لوگوں نے نہیں کیا۔ کیوں کیے؟ کیوں جنگیں ہوئی رومیوں سے، کیوں جنگیں ہوئی ایرانیوں سے؟ یہ تو چلا آ رہا تھا، ماحول بنتا چلا آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے دور سے چلا آ رہا تھا ماحول۔ اور یہ یہاں عرب جو متحد ہو رہے تھے، ان کو جگہ جگہ ان کو خطرہ، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے گورنرز تھے جو مختلف جگہوں پہ تھے، انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا، یقینی خبریں تھی کہ یہ حملہ کر دیں گے، تو اقدام کیا تھا اس کے اندر۔ وہ پھر جب آئے گا اپنے موقع پہ میں اس کی تفصیل رکھوں گا کبھی، لیکن نہیں دیتا قرآن، اجازت نہیں تھا قرآن کو، تو کے اصولوں کو تو رکھتے نہیں سامنے، سب ہسٹری چل رہی ہے، سب تاریخ چل رہی ہے، تاریخ کا وہ سارا حصہ جلا دیجئے جو صاف قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنی اوتھینٹک جو آپ مانتے چلے آ رہے ہیں ان سب جگہوں پہ آ گیا ہو، اس سے یہ ذہنیت بنتی ہے۔ ایسے پھر سے اب سن لیجیے ایک بار، چونکہ 1 ہی منٹ کا ہے۔ ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ جنگ تو یہ کرنا چاہ رہے تھے، مسلمان کرنا چاہ رہے تھے، بات تو ساری وہی رہی کہ اسٹیٹ بن گئی، کچھ پاور آئیں گے، اب یہ جنگ کریں گے۔ سبرامنیم سوامی کیا غلط کہتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اب وہ ہمارے میٹیریل تو انہیں سب یہیں سے ملا ہے، انہی مقامات سے۔ کہتا ہے مسلمان جہاں بہت کم ہوتے ہیں نا، وہاں سب پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، جہاں 2-3%، 5% سے کم ہوتے ہیں، جب یہ 10% یا اس سے کہیں اوپر ہو جاتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں اور جگہ جگہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اور کہیں 30% کے لیول پہ آ جائے تو پھر لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیررسٹ بن جاتے ہیں۔ تو پھر بات یہ کہ انیشیٹو کہہ رہے کہ یہ انہوں نے اس لیے ہٹا دیا کہ یہ پتہ نہیں چل پائے کہ انیشیٹو، یعنی ان کی رائے میں انیشیٹو تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، وہ سائیکولوجیکل ایک پریشر تھا جو ڈالا جا رہا تھا جنگ کے لیے، انیشیٹو لیا تھا تو حملہ کیا ہوتا نا کسی موقع پر، جب نکلتے تھے کیوں نہیں حملہ کیا ایک دفعہ بھی؟ اور جب ایک دفعہ ان 8 میں سے جنہوں نے کر دیا اور صرف ایک آدمی کو مارا تھا، تو سامان کیوں اس کا جیتا ہوا وہ مال واپس کیا اور انہیں ڈانٹا بہت اور کہا تمہیں کب کہا تھا، اور اس کا کمپنسیشن دیا جس ایک کو مار دیا تھا۔ کیوں دیتے کمپنسیشن جب جنگ کرنی تھی؟ تو ڈانٹا کیوں ان کو؟ اور باقی 7 میں سے ایک بھی مرتبہ کبھی کسی پہ حملہ بھی نہیں کر پائے، ایک پر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ مال لوٹ سکے، اسلامی فوجوں کا کام لوٹنا ہوتا ہے، اور نہ کسی ایک کو بھی مار سکے، اس لیے کہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے کبھی۔ وہ جو مدینے میں سازشیں چل رہی تھی ان کی طرف سے، جس کا حوالہ میں نے تب دیا تھا، یہ اس کی وجہ سے تھا، انیشیٹو گڑبڑ تو ادھر سے تھی، اگر یہ پہنچتے اور امن سے رہتے تو رہنے دیتے، لیکن جب یہ مکے سے نکل کر ہجرت کر رہے تھے تو کیا وہ جانے دے رہے تھے آسانی سے؟ چھپ کر جاتے تھے، ارے بھائی مکہ صاف ہو جائے گا، جاؤ، تم بڑے مخالف ہو نا، تو پھر جانے دو تھوڑے سے لوگوں کو، تم جیسا چاہتے تھے اب تمہارا صاف ستھرا ہو گیا، نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ یہ 100 لوگ کہیں چلے جائیں گے تو جنگ تھوڑی کریں گے وہاں سے، اگر وہاں پہنچ گئے ایتھوپیا حبشہ تو اس میں سے کچھ لوگ، یا پھر اب مدینے پہنچ گئے،
تو یہ تو پیسفلی رہتے، لیکن اسلام پیسفلی رہتا ہے اور پھیلتا ہے، یہ جانتے تھے وہ، یہ آئیڈیالوجی پھیلے گی، اور یہ آئیڈیالوجی ہمیشہ پیس سے پھیلی ہے۔ جنگ بدر سے لوگ ایمان لائے ہیں، جنگ احد سے لوگ ایمان لائے ہیں کیا؟ پھر دوبارہ تیاریاں کر کر کے آتے رہے۔ جب وہ صلح ہوئی ہے بیچ میں سن 6 ہجری کے اندر، اس وقت فوج در فوج داخل ہو گئے چاروں طرف سے۔ اسلام ہمیشہ پیس میں پھیلا ہے، امن کے دنوں میں پھیلا ہے۔ یہ جنگیں مجبوری کی تھی، اس مجبوری میں یہ بھی شامل ہے، وہ 3 کنڈیشنز ہیں۔ میں پھر اسے آگے لوں گا، کبھی زیادہ تفصیل سے تو وہاں لوں گا جہاں پہ جزیے کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، جسے سب مس انٹرپریٹ کرتے ہیں مسلمان، ہمارے سارے اسکالرز، کہ جزیہ کیا تھا، تاریخی حوالے دے کر، اور قرآن نے کیا کہا تھا۔ یہ کہا کہ اچھا ان کے پور پر مارنا، ان کو تو شدید نقصان اٹھانا ہی پڑے گا، جو جن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ تو ہوگا ابھی، اس وقت تو تمہاری جیت ہوگی۔ فذوقوا، اس وقت تو جو کچھ ہوگا تو ٹھیک ہے، چکھ لو اسے، ان سے یہ اے کفر والو، یہ اپنی ذلت۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے پرماننٹ آگ کی سزا ہے، بے چینی کی آگ کی، یہاں دنیا میں بھی ان کے لیے اور وہاں آخرت کے اندر۔ تو ہم آیت نمبر 14 تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 15 سے پھر اگلا درس آیت نمبر پر شروع ہوگا۔ سبحان ربک۔